جی شاندار گلزار صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ باہر پولیس ہے، کافی ڈفری ہے، بختر بند گاڑیاں، قیدیوں والی گاڑیاں، شرح دستور کے اوپر پولیس نے ناکے لگا کر رستے بند کر دیے ہیں، آپ یہاں پہنچ چکی ہے، احتجاج کا کیا صورتحال ہے، کیا لائے عمل آگے؟ یہ کون سا شہر ہے؟ اسلام آباد۔ اچھا، یہ امام بارگاہ میں جو دھماکہ ہوا ہے وہ کون سے شہر میں ہوا ہے؟ ٹی وی پہ راولپنڈی چل رہا تھا، جغرافیکل اسلام آباد میں ہے۔ اچھا، اسلام آباد میں کہاں پہ؟ ترلائی۔ ترلئی میں اسلام آباد میں ایک امام بارگاہ میں دہشت گرد کابل سے چھٹی مناتا نوشہرہ کے ذریعے اسلام آباد میں گھس کے اس کی گاڑی نہیں چیک کی جاتی، اس کے ہتھیار نہیں چیک کیے جاتے۔ میں آتی ہوں پشاور سے، مجھے 3 دفعہ چیک کیا جاتا ہے۔ اسی اسلام آباد میں وہ لوگوں کی چیتھڑیں اڑا دیتا ہے، لوگوں کو پلاسٹک بیگز میں جمع کیا جاتا ہے اور ان کو کبھی پمز لے کے جاتے، پمز میں خون نہیں ملتا۔ یہ وہی اسلام آباد ہے نا؟ یہ کنفرم کرنا تھا آپ سے۔ اگر یہ وہی اسلام آباد ہے تو پھر ہنسی مذاق کی بات ہے، مطلب دہشت گرد کو زبردستی اسلام آباد میں گھسایا گیا۔ دہشت گرد کو اسلام آباد میں آنے کی اجازت تھی، اور آج کس کو روکا جا رہا ہے ذرا بتائیں؟ کس کو روکا جا رہا ہے؟ آپ کو روکا ہے؟ میں کون ہوں؟ پارلیمنٹرین ہوں نا؟ اچھا، سی ایم کون ہے؟ سہیل افریدی، اس کو روکا ہوا ہے؟ ایم پی ایس کو روکا ہوا ہے؟ سینیٹرز کو روکا ہوا ہے؟ دہشت گرد کو تو نہیں روکا نا؟ اقبال جرم ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اعتراف جرم ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ کہ یہی پولیس ہے، یہی منسٹرز ہیں، یہی حکومت ہے۔ دہشت گرد کے لیے سب کچھ کھلا ہے، پورا ریڈ زون کھلا، پورا اسلام آباد کھلا، پورا پاکستان کھلا۔ بلوچستان میں 12 ضلعوں میں دہشت گرد آئے ہیں، پولیس والوں کو شہید کیا ہے، فوجیوں کو شہید کیا ہے، سویلینز کو شہید کیا ہے۔ کدھر تھی پولیس؟ کدھر تھے ناکے؟ کدھر تھی بختر بند گاڑیاں؟ کدھر تھے بم دھماکے؟ ہماری آپ کو پتہ ہے ایک تھانے میں گھس کے پولیس کو شہید کیا گیا، بلوچستان کی پولیس کو۔ آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، آپ محسن نقوی سے پوچھو، وہ کرکٹ میں بزی ہو گیا ہے۔ آپ خواجہ آصف سے پوچھو، وہ پڑا ہوا ہے ریحانہ ڈار کے پیچھے۔ ان سے پوچھ لو کہ بھائی اپنی تنخواہ حلال کر لو، اپنی نوکری نبھا لو۔ آپ کو پی ٹی آئی کی پڑی ہوئی ہے، عمران خان کی پڑی ہوئی ہے، ایک ایم این اے کی پڑی ہوئی ہے، ایک ایم پی اے کی۔ ایم این اے ایم پی اے کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ کھمبا الیکشن تھا، ہمارے پاس تو بیٹ کا سمبل بھی نہیں تھا، اس عمران خان کے نام پہ ہم سب نے ووٹ لیے ہیں، اور آپ کو یہ غم ہے کہ جی ایم این اے پارلیمنٹ ہاؤس سے نہ نکل جائے۔ عجیب بات ہے، شرم کی بات ہے، اس سے زیادہ تو میں بات بھی کہوں تو شرم ہے۔ اچھا، کیا سمجھتی ہیں کہ اگر یہ پروٹیسٹ آپ لوگ اب اندر پروٹیسٹ دیں گے یا باہر گیٹ پہ دیں بچے گے؟ جہاں آرڈر کیا ہے چکزئی صاحب نے، ہم ادھر ہی پروٹیسٹ کریں گے، کھڑے نا یہاں پہ، اور کوئی لانے کا راستہ تھا نہیں۔ اب یہاں کھڑے ہیں، اب میں گیٹ پھیلاؤں گی تو دیوانی لگوں گی؟ میرے 10 لاکھ لوگوں کا حلقہ ہے، تھوڑی عزت، تھوڑی غیرت، حیا۔ اب ان میں حیا نہیں ہے تو میں بھی بے حیا ہو جاؤں؟ کیا گیٹ اگر بند ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ بیٹھے رہیں گے، رات کو چلے جائیں گے، صبح کو چلے جائیں گے۔ ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہے، سی ایم ابھی آ رہا ہے، اس کے ساتھ نفری آ رہی ہے، فکر نہ کرے، رستے نکل جاتے۔ جب آپ کی نیت ہوتی ہے آپ وہ کام پورا کرو گے۔ اچھا، ابھی یہ تک بتائیں، ریٹن آرڈر نہیں آیا کس چیز کا؟ سپریم کورٹ سے؟ وہ جی آرام کر لیں، ویکینڈ منا لیں، خوشیاں منا لیں۔ ہم جب گئے تھے چیف جسٹس کے پاس، اس کو بھی 12 دن ہو گئے ہیں، 12 دن میں کہا تھا وی اشور یو، آپ کی ملاقات خان سے کرا دی جائے گی ڈاکٹرز کی، وہ اشور یو میں 12 دن لگ گئے۔ کل اگر آپ چیف جسٹس کی باتیں سنتے آپ کا دل ٹوٹ جاتا۔ Oh, the government, I am going to praise you. I am going to praise the government. They've done so much. Until the 16th, چیف جسٹس کو بتا دیا ہے کہ خان کی 85% بینائی ختم ہو گئی ہے، اور چیف جسٹس مزید 4 دن دے رہے ہیں حکومت کو کہ اس 4 دن میں آپ جا کے ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ آپشن کیوں دیا آپ نے؟ یہ آپ کی بیٹی ہوتی، آپ کا بیٹا ہوتا، آپ کی بیوی ہوتی، آپ کی والدہ ہوتی، آپ خود ہوتے، آپ 4 دن کہتے کہ جی 85% میری بینائی چلے گی لیکن 4 دن تک میں ڈاکٹر کا ویٹ کر لوں گا۔ اللہ کا خوف کریں، آپ سب کے سب قتل میں ملوث ہیں، آپ سب کے سب اس کی آنکھ ضائع ہونے میں ملوث ہیں۔ اچھا شاندارہ گلزار صاحبہ، عمران خان نے جو پیغام بھیجا ہے کہ سابقہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا اس کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے، تو ابھی تک کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ کسی نے ایک نے کوئی درخواست دی، اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ میری بات سنیں، خان نے کب کہا کہ کے پی کے میں مقدمہ درج کریں؟ پنجاب کا ایس ایچ او ہے، پنجاب کا سپرنٹینڈنٹ ہے، کریں اس پہ۔ صوبے میں میری کے پی میں چلو تھانے میں ہو گیا، اس کو اریسٹ کون کرے گا؟ پنجاب کی پولیس کرے گی۔ کیا مریم نواز کی پولیس اپنی سپرنٹینڈنٹ کو اریسٹ کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی۔ یہ ڈرامہ مجھے نہیں سمجھ آتا، کے پی کے بند کرو، یہ کرو، وہ کرو، پورا پاکستان بند کرو، پورا پاکستان عمران خان کا ہے، صرف ایک صوبہ تو عمران خان کا نہیں ہے۔ اس وقت
6 करोड़ जो वोट पड़ा है उसमें से 4 से 5 करोड़ इमरान खान को पड़ा है, पूरे पाकिस्तान में पड़ा है, कराची में पड़ा है, बलूचिस्तान में पड़ा है, पूरे पाकिस्तान बंद करो ना, हिम्मत करो, निकलो सारे। शानदाना हम तो गुलजार निकलते हैं। शानदाना गुलजार साहबा, कल रिपोर्ट में एक और बड़ा इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान के जो सेल है उसमें 10 कैमरे लगाए गए हैं और एक और कैमरा एक बाथरूम के ऊपर लगाया है। गुसल खाने में भी लगाया गया है इसके एरिया में। क्योंकि ये मरियम नवाज की हुकूमत है, ये क्यों कैमरे लगाए जा रहे हैं वहाँ पे? देखिए, रमज़ान करीब है, अभी हम शाबान के महीने में, जितनी गलाजत में और गंदगी में इंसान कम बात करे उतना बेहतर है। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके जहन आपके सामने आ गए हैं कि किस किस्म की वीडियोस बनाते हैं, किस किस्म वीडियोस देखते हैं और किस किस्म का हुकूमत ये चलाते हैं। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी। अच्छा, आज अगर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा हम तो फिर करेंगे। इनसे पूछ कौन रहा है? इनसे इजाज़त कौन मांग रहा है? हमें आईन ने हक दिया है, आर्टिकल 13, 14, 17, 19। द लास्ट आई हर्ड आइन सस्पेंड नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, केपी हाउस में क्या वहाँ पे अभी चल रहा है कि मीटिंग सुहेल चल रही है, अफरीदी सीएम की और अपनी एमपीएस की मीटिंग चल रही है। तो यहाँ पे रैली की सूरत में यहाँ पहुँचेंगे प्रोटेस्ट में? पता नहीं जी, हम तो यहाँ फंसे हुए हैं, मुझे क्या पता। थैंक यू। लोग नहीं पहुंच सकते। देखिए, हमारा एहतजाज का बुनियादी मकसद खान साहब के सेहत के बारे में है और हम चाहते हैं कि सेहत में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो। जल्द से जल्द सेहत के बारे में खान साहब की, ये हमारी तशवीश है, पूरे मुल्क का तशवीश है। हम कह रहे हैं खान साहब की सेहत पे कंप्रोमाइज़ ना करें, आप फ़ौरन लेके जाए। देखो, जितना नज़र ख़त्म हो चुकी है, ये मैं कहता हूँ एक क्रिमिनल काम हुआ। ये तो मैं सोच ही नहीं सकता कि क्या आप एक बंदे को बिठा करके ये कहने को, अब मैं क्या बैरिस्टर साहब, ये रास्ते जो बंद किए हुए हैं, बैरिस्टर साहब, अगर लोग नहीं पहुंच सकते, देखो जो रास्ते बंद किए हैं, एहतजाज ऐसा ही होता है कि आप यहाँ बैठे ना बैठे, लेकिन अगर आपने एहतजाज किया, आपने सारे रास्ते बंद कर लिया, आपने पार्लियामान को सील कर लिया, डी चौक सील कर लिया। मैं 45 मिनट के बाद पहुँचा हूँ, 45 मिनट के बाद, अगर मैं अब 7 से 45 मिनट के बाद इसके बाद आप जैसे धरना बाहर नहीं बैठा, जिस तरह के आप बता रहे हैं कि रास्ते बंद है, तो इसका मतलब धरना मैंने नहीं कहा कि धरना नहीं देता, मैंने कोई ऐसा नहीं बोला। एहतजाज देखो, मेरे पास न कोई कॉल अप का है राइट है, ना ही हमने कॉल अप करना है। हम एक असूलों की जंग लड़ रहे हैं सर। हमारा बड़ा सिंपल मुतालबा है, खान साहब की सेहत पे कब सियासत ना करें, इनको लाइट ना लें, उनसे मुतालिक चीज़ों को ना छुपाएं। ये देखो ना, ये बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं कि आप नहीं ओन करते, वो आपका ज़ाती मसला नहीं रहता। ये जो हुकूमत कहती है कि ज़्यादा किताबें पढ़ने से और उम्र का तकाजा भी है, मैं इस पे तो जान ही रहा ना कि कॉज क्या है नज़र ख़त्म होने का, इस पे तो हम जान ही रहे। जैसा भी है, अब तो जाने दे डॉक्टर को, सिर्फ इलाज का। बैरिस्टर साहब, एक सवाल। बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि अगर आप लोगों की नौकरी आज नहीं पहुंच सकती तो धरने का अगले हिकमत अमली क्या होगा? देखो, चेक साहब और उलमा साहब हैं, जैसे भी हुआ। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हुकूमत तक किसी सतह पे पहुँचाए गए?